جی السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع بنیادی طور پہ اس ہفتے میں ہونے والے چند بہت ہی اہم کیسز کی سماعت ہے۔ خصوصی طور پہ کس طریقے سے ایک نیٹ ورک جو ہے پاکستان میں چار پانچ بہت ہی اہم لوگوں کا، بہت ہی طاقتور عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کا، جو کہ آنے والے انتخابات کو مینوور کرنا چاہتا ہے، مینوپلیٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی کے نتائج لانا چاہتا ہے۔ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا، لیکن اس مرتبہ کچھ نازک صورتحال ہے۔ تو آج کے پروگرام میں زیادہ گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ چیز رہے گی کہ وہ نازک صورتحال کیا ہے، یہ چار پانچ لوگوں کا نیٹ ورک کون سا ہے، اور یہ اس وقت کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو پرابلم کیا ہے، جو ان کا ایک سموتھ سیلنگ کیوں نہیں ہو رہی الیکشن کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے دو تین چھوٹی چھوٹی خبروں پہ بات کر لیں گے، جن پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی اوورآل الیکشن کے کانٹیکسٹ سے جڑی ہوئی باتیں، بات ایک مکمل تصویر تاکہ آپ کو نظر آ سکے۔ سب سے پہلی بات آپ سن بھی چکے ہیں، بلکہ اس پہ بہت سے تبصرے بھی ہو چکے ہیں، لیکن بات کرنا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک چیئرمین جو ہے نگران کے طور پہ، نگران چیئرمین کے طور پہ نامزد کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر ان کا نام ہے، بڑے شریف سادہ سے آدمی ہے۔ میرا ان سے ٹاکرا اسلام آباد میں محترم اعتزاز احسن صاحب کے دفتر میں بعض اوقات ہوا تھا۔ کوئی ایسا تعلق یا تو نہیں رہا کہ میں ان کی پرسنالٹی کے بارے میں کوئی بڑی گہری بات کر سکوں، لیکن یقینی طور پہ بہت ہی شریف النفس انسان ہے۔ پرابلم صرف اس وقت یہ ہے، ان کی ذات کو ڈسکس کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تکلیف کس طرح سے ہو رہی ہے ان وراثت کے تحت چلنے والی پارٹی کے لوگوں کو۔ وہ تکلیف آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی پریشان کن صورتحال ہے کہ کوئی ایک عام ورکر کسی پارٹی کا ایک سیاسی جماعت کا سربراہ بن گیا ہے، ایک ایسی چیز جس کا وہ تصور اپنی رہتی زندگیوں میں نہیں کر سکتے پاکستان جیسے ملک کے اندر۔ تو یہ چیز صاف ظاہر ہے کہ انہونی ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع گفتگو نہیں ہے تو میں اس میں زیادہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا۔ آپ سب لوگ اس بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں، اور آپ اس تکلیف کو دیکھ کے صرف انجوائے کریں اس وقت جو صورتحال ہے۔ اس وقت تک تو میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک دوسری اہم خبر ہے، اس پہ بھی مختصر ہی بات کروں گا فی الحال میں، لیکن اس کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں لوگوں سے کراچی میں، اگر کوئی تفصیلات ملتی ہیں تو وہ آپ سے مکمل طور پہ بھی شیئر کرتا ہوں آج رات میں یا کل کسی ٹائم پہ۔ لیکن یہ بات ہے، شرجیل انعام میمن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کا بیان ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی کی کوشش ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور وہ ہر آئینی اور قانونی طریقہ استعمال کریں گے اس کے رستے میں۔ اب وہ کیا طریقہ استعمال کریں گے اور ایگزیکٹلی پریسائزلی اسپیسیفکلی ان کو اعتراضات کیا کیا ہیں، صادر ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہی وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے الیکشن کا جو وہ نام نہاد شیڈیول ہے وہ لیٹ کیا گیا۔ بنیادی طور پہ لیٹ کیے جانے کا مقصد آپ کو سب کو علم ہے۔ میرے سننے والے جو ہیں وہ میرے بہت زیادہ چیزوں کو، چونکہ آج کل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اس طریقے سے ہو رہی ہیں اور رپورٹ اس طریقے سے ہو رہی ہیں کہ لوگوں کی ایک رائے ہے ہر حوالے سے، تو وہ جانتے ہیں کہ الیکشن کو ڈیلے کیوں کیا گیا تھا، کہ ماحول تھوڑا سا سازگار ہو جائے، کچھ بہتری ہو جائے، لیکن شاید بہتری کے کوئی امکانات بالکل بھی نہیں ہیں۔ حالات بگڑتے سے بگڑتے جا رہے ہیں، اور الیکشن میں تاخیر کا جو ایجنڈا اگر وہ نافذ العمل ہوا تو پاکستان مکمل تباہی کی طرف فوری طور پہ جائے گا۔ تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو بھی صورتحال اس وقت ہے، اس کے اندر بھی ایک اہم پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے اوپر اتنا بڑا اعتراض کر رہی ہے کہ اس کو دھاندلی قرار دے رہی ہے اور اس کے رستے میں بند باندھنے کی بات کر رہی ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہوں گی، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ خبر جو ہمارے سارے جو آپ کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں ویلاگز کے ذریعے، اور اہم خبریں آپ تک رکھتے ہیں، چند باتوں پہ تھوڑا بہت تبصرہ یا ایک اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض ایسی خبریں ہوتی ہیں جو پورا کانٹیکسٹ بیان کر دیتی ہیں، ساری خبروں کا، سارے وی لاگز کا جو خلاصہ، تو وہ خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کو بھی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اسکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر سوابی میں، اور یہ خبر کسی عام ادارے کی نہیں ہے، پاکستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ کی ہے، اور جنگ کی خبر آج کے دور میں اس لیے معتبر ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی خبر کافی عرصے سے، سب میڈیا میں یہی صورتحال ہے کہ خصوصاً جنگ وغیرہ میں فوج کی خواہش پہ خبریں چھپتی ہیں، اور سرکاری خبریں ہوتی ہیں تو وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جیو اور جنگ نے یہ خبر ریلیز کی ہے
اس کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کوئی 81 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کیس درج ہوا ہے، اور ان کا جرم بھی اس خبر میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک پارٹی کا ورکرز کنونشن ہو رہا تھا تو اس میں شرکت کی. تو یہ جرم تو ویسے بہت بڑا ہے. اور یہ جو بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، جو حافظ جنرل عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، جو ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں 4-5 لوگوں کے ذریعے پورے الیکشن کو مینوور کرنے کا، پورے پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کا، اور اس حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ خلاصہ ہے ساری بات کا، کہ کس طریقے سے پاکستان میں ٹرانسپیرنٹ ترین الیکشن ہو رہے ہیں، کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، جس سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں، میرا ہمیشہ صحافیوں سے، اپنے قابل احترام دوستوں سے، جو یقیناً بہت زیادہ دیانتدار اور بہت ہی زیادہ پروفیشنل لوگ ہیں، جن سے سیکھا ہے ہم نے، اور یہ بات میں بالکل دل سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ بھی جب گالیاں نکالتے ہیں، یہ جواز دے کے کہ وہ بھی گالیاں نکالتے تھے پی ٹی آئی والوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، تو وہ پتہ نہیں اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو اس بات سے مراد کیا ہے؟ اور لیکن بہرحال تو وہ اب یہ جس ساری صورتحال میں جس طرح سے اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کیا گیا ہے، اس کے اوپر جو خاموشی ہے چند لوگوں کی، وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے، اور یہ تاریخ میں لکھی جائے گی کس طریقے سے آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بھی آپ اس کے حق میں کوئی رائے رکھتے ہو، اس کے خلاف رکھتے ہو، ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم مطلب میرے جو بہت ہی قریبی دوست ہیں وہ بڑے اوپنلی کہتے ہیں جی واقعی پی ٹی آئی کی بڑی جو ہے مقبولیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن لوگ جاہل ہیں. مطلب یہ والا فکرہ وہ ساتھ ضرور کہتے ہیں. صاحب ذرا ہم میں پاکستانی قوم میں عقل کل ہونے کی بھی ایک بیماری ہے. اب اس کا کیا کیا جائے؟ اب یہ بیماری ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو مقبولیت ہے تو صحیح، لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اصل قائد کون ہے. تو خیر، بہرحال میرا موضوع گفتگو یہ تھا کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی آف دا الیکٹورل پروسیس ہے وہ آپ کے سامنے اس ایک تصویر میں جو میں نے آپ کو دکھائی ابھی اسکرین کے اوپر، یہ خبر تازہ ترین خبر ہے، اور سوابی کا شہر ہے جس کے اندر پولیس اسٹیشن کے اندر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. اور اس سے بڑا جرم صاف ظاہر ہے کہ الیکشن کیمپین کے دوران جب الیکشن ہونے میں چند ہفتے رہ گئے ہیں، ورکرز کنونشن کرنا یقینی طور پہ اس پہ بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا، اور اخبار اتنا معتبر یہ ساری رپورٹ کر رہا ہے. ناظرین، آتے ہیں اپنے پروگرام کے اصل موضوع کی طرف. اس ہفتے ہونے والی اہم ترین سماعتیں، سب سے اہم سماعت تو صاف ظاہر ہے کہ سب سے غیر اہم سماعت کہیں گے، اہم نہیں کہیں گے، وہ تو 7 دسمبر کو ہے. محترم محمد نواز شریف صاحب جو کہ ایک کیس میں جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا، اس میں وہ منی ٹریل دینے کے بعد سب کچھ ثابت ہو گیا، کوئی کرپشن نہیں تھی، ان کو صاف ظاہر ہے کہ بری کر دیا گیا اس کیس کے اندر. خیر، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا اس کیس میں انہوں نے بری ہونا ہی تھا. کیس بنایا اس طرح سے گیا تھا، اور فوج جب کیس بنواتی ہے تو بنواتی اس طریقے سے ہے کہ جب کسی کو آف دا ہک کرنا ہو تو بہت آسانی سے کر سکیں. ججوں کا، عدالتوں کا کیا ہوتا ہے، 2-4 تھپڑ ماریں تو آرام سے جو فیصلہ چاہیں آپ لکھوا لیں. معذرت کے ساتھ پاکستان میں یہی چلتا ہے. تو اب اس ہفتے جو ہے وہ ان کا جو دوسرا کیس ہے، بلکہ میں ابھی رہنمائی لے رہا تھا ہمارے بڑے اہم کچھ جو ساتھی ہیں ان سے، تو یہ جو 2 باقی ریفرنسز جو نیب نے فائل کیے تھے، العزیزیہ ریفرنس اور ہل میٹل ریفرنس، تو یہ دونوں کو ابھی ایک ہی کلب کر کے ایک ہی ریفرنس کے طور پہ العزیزیہ ریفرنس کے نام سے سنا جا رہا ہے، جس میں معاملہ تو وہ جج کی ویڈیو آڈیو وغیرہ والا کوئی تھا جب لاسٹ ٹائم 4-5 سال پہلے سماعت ہوئی اور اس پہ پہلے فیصلہ آنا ہے. لیکن جو بھی لوگ کورٹ کو کور کر رہے ہیں ان کے مطابق اگر نیب نے کوئی بھی مثبت بات جو بھی لوگ اس میں الزام کا سامنا کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کر دی تو کیس عدالت کو بھی بہانا چاہیے. بس اصل بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سہاگن وہی جو پیا من بہائے، تو ابھی وہ فیصلہ تو ہو چکا، یہ کیس صاف ظاہر ختم ہونا ہے. ایک مرتبہ پھر چند صحافی جو ہیں وہ سیلفیاں لے رہے ہوں گے آپ کے سامنے، اور دنیا کے، پاکستان کے عظیم ترین قائد جو ہیں وہ اس کرپشن کیس سے بھی، جس میں انہوں نے کسی طرح کی کوئی دستاویزات پیش نہیں کی کہ یہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر انہوں نے کیسے کی. آج کے دن یہ سب سے اہم بات ہے
میرے سننے والے دوستوں کے لیے کہ آج کے دن جب یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں تب بھی نواز شریف یا شریف فیملی یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ پاکستان سے باہر بہت سے ممالک کے اندر جو اربوں خربوں کی ان کی پراپرٹیز جائیدادیں اور جو کاروبار اور جو بزنسز ہیں وہ ختم کر کے اب پاکستان آ جائیں گے. اب بھی وہ یہ بات نہیں کہہ رہے کہ اب وہ راول پنڈی میں وہ چاہے جا رہے ہیں. عدلیہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان میں جو لوگ قابل ہیں جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ ان کے چہیتے بن چکے ہیں. اب سب کچھ ان کے آگے پلیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے. آج کے دن بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنی دنیا بھر سے جائیدادوں کو ختم کر کے اپنے سرمایے کو اب پاکستان میں لے آئیں گے. افسوس اس بات کا ہے. باقی عدلیہ کے بارے میں تفصیل سے کیا بات کرنا، آپ لوگ بھی بہت جانتے ہیں اور یہ موضوع گفتگو نہیں. آگے چلتے ہیں. جو کیسز عمران خان کے تو کیسز پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو اتنے کیسز چل رہے ہیں کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نام نہاد کیس ہے. مطلب ہے کہ ایک اور ریڈیکولس کیس میں جس کا سارے فیکٹس سب کے سامنے ہیں، صرف چند لوگ اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر اپنے وہ بیانات داغتے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے میں عرض کروں گا، جب تفصیلی بات کروں گا اس القادر ٹرسٹ کے حوالے سے، میں آپ کو اپنے وہ پوسٹ دکھاؤں گا، اپنی رائٹنگ دکھاؤں گا جس میں میں نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کے اندر آنا تھا، ہر حالت میں آنا تھا، برطانوی قانون کے تحت آنا تھا. تو یہ لایا جانا پاکستان میں اور اس کا فریق بننا حکومت کا وہ اس کو ضروری تھا، وہ ہو گیا ہے. اب اگر وہ غلط جگہ پہ گیا ہے تو عمران خان تو چلو ٹھیک نہیں تھے، تو شہباز صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ ایک پٹیشن ڈال دیتے کہ سر یہ غلط اکاؤنٹ میں گیا، اس میں جانا چاہیے. شہباز صاحب کو تو ملک ریاض صاحب کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہوئی. دوسری صورت یہی تھی کہ سپریم کورٹ کا چونکہ اکاؤنٹ تھا سپریم کورٹ وہاں بھیج دیتی. یہ بات میں نے بارہا لکھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ پیسہ پاکستان میں ہے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، ملک ریاض کے ذاتی اکاؤنٹ میں اگر ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے، اگرچہ یہ ان کے بینیفٹ میں گیا، یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو پیسہ باہر سے آیا وہ ملک ریاض کے بینیفٹ میں، اس جو ان کی ضرورت میں جو تھی، جہاں پہ انہوں نے جرمانہ جمع کروانا تھا اس میں جمع کروایا گیا، جو کہ بالکل جو پیسے کا معاملہ تھا یہ والا، اس کو حکومتی سطح پہ حل ہونا تھا ایک انویسٹیگیشن کے بعد کہ یہ پیسہ کیسے پیدا کیا گیا اور کیسے باہر بھیجا گیا. صرف یہ کیس میں انویسٹیگیشن ہونی ہے. ملک ریاض نے کیسے کیا، ملک ریاض کی انویسٹیگیشن کون کرے، یہ بھی تو صاحب ہے قیامت خیز مرحلہ ہے نا چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی جو موجودہ ہیں. تو وہ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ چاہتی تو واپس اس کو بھیج دیتی. یہ میں نے کئی دفعہ لکھا اور پھر وہی ہوا، سپریم کورٹ نے بھیج دیا. لیکن اس کے اوپر صاف ظاہر ہے ابھی ایک ضمانت کا کیس ہے، مسئلہ خیز سارے کے سارے الزامات ہیں اس میں جو عمران خان کی ذات کے اوپر ہیں. اس حوالے سے اس پہ جب تفصیل سے بات کروں گا میں سارے شواہد آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ابھی اتنا ہی کہ ان کی ضمانت کی سماعت ہوگی اس میں، اور چونکہ کافی دنوں سے وہ گرفتار ہیں اس کیس کے اندر، تو ضمانت میں کوئی پرابلم اصولی طور پہ ہونی نہیں چاہیے اگر اصول اور قانون کی بات کی جائے. لیکن جو سب سے اہم بات آج کے پروگرام کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ ہے توشہ خانہ کیس کے اندر ایک اپیل ہے جناب عمران خان کی. پچھلے ہفتے جب سماعت ہوئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا تھا کہ آپ اپنی جو معروضات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں. جب اگست کے مہینے میں فیصلہ آیا نا لوور کورٹ کا، وہ جج جو فیصلہ سنا کے چلے گئے تھے، جنہوں نے ٹرائل تک مکمل نہیں کرنے دیا تھا کیس کا اور صرف ان کا واحد مقصد سزا سنانا تھا وداؤٹ کمپلیٹنگ دا ٹرائل. لیکن شاید ہم تنقید تو کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی مثبت پہلو نہیں دیکھتے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے ٹرائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ڈیسنٹ ہیسٹ اس لیے مکمل کیا ہو کہ کل کو جب اپیل کا مرحلہ آئے تو اسی بنیاد کے اوپر ہی کیس کو ختم کر دیا جائے، اس وقت ان کے اوپر پریشر ہو. لیکن ہمارے بعض جذباتی دوست جو ہیں وہ دونوں طرف ڈیوائڈ کے وہ اس طرح کی چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں جب حکم ہو تو حکم کو ماننا پڑتا ہے بھائی پاکستان کے اندر، نہیں تو اپنی جان سے جاتے ہیں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا غلط فیصلہ سنانے کو. صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ صحیح فیصلے نہیں سنا سکتے تو آپ کو وہ عہدے چھوڑ دینے چاہیے، آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے ان عہدوں سے. قاضی فائزہ صاحب کی طرح بیٹھا نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے، اگر آپ آرمی کورٹس کے حوالے سے فیصلے کیسز نہیں سن سکتے تو آپ کو عہدوں سے چمٹنا نہیں چاہیے. یہ زیادتی ہوتی ہے.
پاکستان کی قوم کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ، جن کے ٹیکس پیئرز کے پیسے، جن کے ٹیکس کے پیسے، جن کی محنت کر کے کمائی جو ہے خون پسینے کی کمائی کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اس کے اوپر آپ پلتے ہیں، اس کے اوپر آپ نوکریاں کرتے ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے وہ جرنیل جن کے اشاروں پہ آپ ناچتے ہیں. تو آپ اگر فیصلے سچ اور حق کے مطابق کر سکتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق کر سکتے ہیں، تو آپ کو عہدوں پہ رہنا چاہیے، نہیں تو نہیں رہنا چاہیے. خیر، توشہ خانہ کیس کے اندر جج نے بغیر ٹرائل کے سزا سنا دی، بغیر کوئی پروسیس کیے ہوئے ایک مذاق بنایا پورے جو پروسیس آف کورٹ ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، اس کا مذاق بنایا، اور اس کے فیصلہ آنے کے تیسرے دن الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا. اب جو موضوع گفتگو آپ کے سامنے میں لے کے حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تو یہ فیصلہ سسپینڈ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب ظاہر بغیر کسی کیس میں سزا کے جیل کاٹ رہے ہیں، مگر اور یہ بات میں بہت دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ ان کے اوپر اس وقت کسی کیس میں کوئی سزا نہیں ہے. لیکن یہ جو توشہ خانہ کیس تھا، اس میں جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہوئی تھی. جو مین فیصلہ ہے وہ ابھی معطل ہونا ہے، یہ ختم ہونا ہے. تو اس حوالے سے یہ اپیل کے اوپر اب اس ہفتے فیصلہ آنے کا امکان ہے. اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا مختلف ماہرین جو ہیں اور جو کورٹ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں دوست، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ کوئی بھی دوسرا کیس جو ہے وہ بہت جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آتا. جو ٹرائل ہے، باقی جو کیسز پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی عمران خان کے خلاف قائم کر رہی ہے، ان کے اوپر فیصلہ ہوتا بہت جلد نظر نہیں آتا. مطلب اگلے 5 7 8 10 ہفتوں میں نظر نہیں آتا، یعنی کہ اس وقت تک الیکشن آ جائیں گے. تو اگر اس کیس کے اندر عمران خان کی جو اس سزا کو، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو عمران خان الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ اتنا خوف ہے جی ایچ کیو کے اندر بھی، کسی بھی صورت میں وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے. سب ظاہر ہے کہ یہ ایک حکومت کے پاس، ایگزیکٹو کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ نئے سے نئے کیس جو ہے وہ داخل کرتی رہے اور وہ عمران خان کو جیل میں رکھے. عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت ہو تو ان کو جو ہے وہ 9 مئی کے کسی کیس میں کر لیا جائے، 9 مئی میں ہو تو کہیں منڈی بہاؤدین میں سائیکل چوری میں کر لیا جائے، نہیں تو سندھ کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ یا کوئی توہین مذہب کا مسئلہ ڈال دیا جائے. یہ تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. نہیں تو وہ جو عدت میں نکاح والا معاملہ ہے وہ تو حافظ صاحب کے پاس موجود ہی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن نااہلی ختم ہونے کا آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے حوالے سے بہت ہی اہم اثر ہو سکتا ہے. پاکستان کی سیاست میں اس چیز کا استعمال کرنا چاہ رہی ہے فوج کہ یہ تاثر جائے لوگوں میں کہ عمران خان نااہل ہیں. حالانکہ وہ نااہل بھی ہوں تو پارٹی ان کی موجود ہے. وہ الیکشن کے اندر جو بھی عمران خان کا ووٹ بینک ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، ایک پروسیس کے اندر وہ جو بھی امیدوار اگر کوئی رہنے دیے حافظ صاحب نے تو وہ لڑیں گے. اور باقی پارٹیوں کی پنجاب کی حد تک تو یہ صورتحال ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ شریف فیملی کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک نفرت پائی جاتی ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے 1.5 سال کیا. جس طرح تو مہنگائی کا طوفان آیا، بے روزگاری کا طوفان آیا، پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا پاکستان کی اکانومی جو ہے. تو لوگ تو اس حالت میں ہیں کہ شاید پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز سے رکھنے والے لوگ پنجاب کی حد تک، باقی صوبوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا، ان کی تو تقریباً آپ کہہ لیں کہ میکسیمم سیٹوں سے ان کی ضمانت ضبط ہونے کے چانسز ہیں. لیکن اب سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہوگا کیا، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو وہ کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ ورکر کنونشنز کے بعد گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اب جو توشہ خانہ کیس ہے، اگر اس میں کیس آپ کو پتہ ہے بالکل فضول ہے، مذاق خیز اور گھٹیا بات ہے. باقاعدہ ایک قانون ہے جس کے تحت کروڑوں روپے کے تحفے شریف فیملی لیتی رہی صرف 20% دے کے. حالانکہ 20% کی لوگ کہتے ہیں جی 20% تھا تو 20% دینا تھا. ارے بھائی 2014-15 میں آپ نے ریوائز کرنی تھی پالیسی، نہیں ریوائز کی. اس کے بعد بھی آپ کروڑوں روپے کے 13 کروڑ کے تحفے جو ہیں وہ شریف فیملی نے صرف 20% دے کے لیے. اور پورا نظام تھا 70 سال کا توشہ خانے کا جو عمران خان نے آ کے تبدیل کیا. صرف ایک دورے میں جب وہ گئے تو جب ان کو تحفے ملے 20% پہ ریسیو کیے تو انہوں نے وہ پالیسی تبدیل کر دی. میں بار بار یہ فکریں دہراتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو صحافت کے شعبے سے منسلک رہتے ہوئے بھی بددیانتی کرتے ہیں اپنے پیشے کے ساتھ کہ وہ اس کو چیلنج کرے میری اس بات کو کہ پہلے دورے کے بعد جو کہ 2018 سپٹمبر میں سعودی عرب کا دورہ تھا، اس کے بعد عمران خان نے پالیسی ریوائز کر کے 50% کر دیا. پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ریز تھا، نہیں تو وہ 10% سے 15 پہ آیا، 15 سے 20 پہ آیا، پتہ نہیں کیا، اور وہیں پہ رکا ہوا تھا.
50% कर दिया, और फिर उसी वजह से वो जो तब्दीली की, उसी वजह से अल्टीमेटली आगे आने वालों को उसको ये करना पड़ा कि 100% दे के आप लें। तो ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज थी जो कि तोशाखाना के तहफ़ के हवाले से ये निज़ाम पाकिस्तान में उस तरह से होना ही नहीं चाहिए था। जो भी लेता वो मुकम्मल कीमत दे के लेता, पहले से ही ये कानून होना चाहिए था। लेकिन इस हवाले से बुनियादी तब्दीली इमरान खान ने 2018 में की, और उन्होंने 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 के जितने अरसा वो रहे, जितने तहफ़ मिले, इमरान खान ने 50% पेमेंट दे के दिए, जो कि पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। ये मैंने मुकम्मल रिकॉर्ड की छानबीन के बाद आपसे मैं बात कर रहा हूँ, और ये रिकॉर्ड मैंने हुकूमत पाकिस्तान से हासिल किया जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और ये फैक्ट फोकस ने एक्सक्लूसिवली जारी किया था। आज भी फैक्ट फोकस की वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद है, सबसे पहले हमने जारी किया, और मैंने वही मेरे जो फैक्ट फोकस के डॉक्यूमेंट्स थे, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात बाद में इलेक्शन कमीशन में और मुख्तलिफ अदालतों में लगाए गए। बात ये नहीं है, बात फ़क्त इतनी है कि आप जब चंद सियासतदानों ने पूरी तारीख में लूट मार की और एक शख्स ने आके निज़ाम ही तब्दील कर दिया, तो उसके ऊपर है जी वो आपने ये तोहफा किया, ये करके बेचा, तो बेचा क्यों? भी तोहफा है, जब उसने एक तरीका चार जो था वो करके ले लिया, तो वो जो मर्जी करे। इसका हल तो सिर्फ यही है कि जो बाकी लोग जिन्होंने तोहफे लिए हैं वो लाके अपने तोहफे सामने रख देना, पेश करें। जिन्होंने नहीं बेचे वो लाके रखें, पता लगे शरीफ फैमिली। बल्कि शरीफ फैमिली को तो मैंने कितनी दफ़ा कहा कि वो इस दुनिया से लोग चले गए, बार बार बात करते हुए शर्म आती है कि आपको शर्म आनी चाहिए आपको, कि करोड़ों बार 13 करोड़ के तोहफे आपने लिए हुए हैं लोगों के नामों पे, वो वापस करें। पाकिस्तानी कौम का पैसा है, और इस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है पाकिस्तान का कानून का, आइन का। तो खैर, तोशाखाना केस में जो समाअत होगी, उसमें जो फैसला आएगा, उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो कानूनी तौर पे कोई ऐसा सहारा नहीं है अदालत के पास कि वो उस सज़ा को बरकरार रख सके। सज़ा को ख़त्म करना होगा, फ़ौज के प्रेशर में अदालत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे बात की जाए तो ख़त्म होगा। और अगर ख़त्म हुआ तो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान को रखा जेल में जाएगा, लेकिन इलेक्शन में तूफान आ सकता है। वो आप समझते हैं, जो भी सूरत हाल है उसको मेरे से बेहतर। तो ये इस हफ्ते होने वाले अहम तरीन केसेस की समाअत है, जिसमें तोशाखाना के केस में इमरान खान की जो केस का फैसला है वो सबसे अहम होगा। मियाँ साहब के बारे में मैंने बता दिया, वो तो पिया क्या कहते हैं, पिया वही जो सुहागन, वही जो पिया मन भाई, तो वो तो फैसले हो चुके हैं उस हवाले से। तो बहरहाल ये हम इंतज़ार करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना केस में फैसले का, जो पाकिस्तान में सियासी जो मंजरनामा है इसमें एक बड़ी बुनियादी तब्दीली लेके आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मुलाकात होती है।